السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ معزز ناظرین، مال یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہی مال ہمارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، یعنی یہ مال رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا، انما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، کہ تو بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مال دیتا ہے، ہمیں مالدار بناتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہمارے آزمائش میں کھڑا اترتا ہے یا نہیں، یعنی مال دے کر ہمیں آزماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین آزمانا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ کسی سے تکبر تو نہیں کرتا ہے، اس کے اندر فخر اور عہدہ منصب کا لالچ تو پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ مال ہمارے لیے آزمائش ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، یعنی ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر امت کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور امت محمدیہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس کی آزمائش مال ہے، یعنی اسے مال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ آج دیکھتے ہوں گے کہ آج ہر شخص یعنی مال کمانے کے اندر اس قدر محو ہو گئے ہیں، اس قدر منہمک ہو گئے ہوئے ہیں کہ اسے حلال و حرام کا فرق ہی نظر نہیں آتا، جو بھی آتا ہے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ تو یہی آزمائش ہے، یہی ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم جب کماتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یوں ہی جو بھی آئے اسے نہیں لینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے امت پر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میری امت کے لوگ محتاج ہو جائیں گے، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے یعنی امت کے لوگوں پر رزق کو کشادہ کر دے گا، اور جیسا کہ پہلے امتوں کے اوپر کر دیا گیا تھا، اور اس قدر کر دیا جائے گا کہ یعنی سارے لوگ ایک دوسرے کو پیچھا کرنے میں لگ جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی زمین و جائیداد کو دیکھ کر حسد کریں گے، اور اسے زیادہ بڑا بننے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اسے ہلاک کر دے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج یہ حدیث ہمارے معاشرے پر، ہمارے سماج پر یہ مناسب فٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج وہی ہو رہا ہے۔ آج لوگ ایک دوسرے کو پیچھا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص اتنا پیسہ کما رہا ہے، میں اس سے زیادہ کماؤں گا، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ ایک شخص 1 کٹھا زمین خرید رہا ہے تو دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں 10 کٹھا خریدوں گا۔ کوئی 1 منزلہ مکان بناتا ہے تو دوسرا شخص سوچتا ہے کہ میں اس سے بڑا بلڈنگ بناؤں، چاہے وہ کسی طریقے کا پیسہ ہو۔ تو یہ مال ہمارے لیے آزمائش ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمیں مال دیتا ہے تو آزمانا چاہتا ہے، اس لیے بہت ہی غور و فکر کرنے کے بعد مال کو کمانا چاہیے، رزق حلال حاصل کرنا چاہیے۔ رزق حلال کی بہت فضیلت ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب ہم مال کمائیں تو پہلے دیکھیں کہ یہ جو پیسہ کما رہے ہیں اس کا ذریعہ کیا ہے، وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر مال نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ بروز قیامت ہم تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ تو یہ مال ہمارے نعمت بھی ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا کہ یہ ہم نے تم کو نعمت دی تھی، اس کا اچھے سے اپیوگ کیا یا نہیں، یعنی تم کیسے خرچ کیا، تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، تم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔
یعنی مال کے ذریعے سے بنو اسرائیل کو بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو بھی آزمایا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مال ہمارے لیے آزمائش ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔